اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. صلوات اللهم صل على محمد سورہ نام کی 51 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ما قدر اللہ، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی حق کا قدر ہے، جیسی قدردانی کا وہ مستحق تھا. اس قالو، جب ان کا خیال، ان کا نظریہ، ان کا قول، ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی بشر کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی شے نازل ہوتی ہے، یعنی وہ تنزیل کے منکر ہو گئے، اس کا انکار کر دیا. نہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے، نہ کوئی خبر نازل ہوتی ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے، نہ کوئی حکم نازل ہوتا ہے. تو تنزیل کا ہر طرح سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ لفظ تنزیل جو ہے یہ ارتقاء کے مقابلے پہ استعمال کیا جاتا ہے. گویا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ پوری کائنات جو ہے اصل میں ایک ایولیوشن کا نتیجہ ہے، ایک ارتقاء کا نتیجہ ہے، اور کسی ریولیوشن کا نتیجہ نہیں ہے، یا اس میں ریولیوشن جو ہے وہ اس کے حقائق میں سے کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال جبکہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے اپنی بڑی بڑی نعمتیں، جن میں واقعی ہماری ربوبیت کی قدردانی، ہماری الوہیت کی قدردانی، ہماری حکمت کی قدردانی، ہمارے علم کی قدردانی، ہم اپنے بندوں کے اوپر کیسے رحمان ہیں، کیسے رحیم ہیں، اس کی قدردانی انہی بڑی نعمتوں میں کہ جو تنزیلاً ہم نے زمین پہ نازل کی تھی انہی میں موجود تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو وہ قدر نہیں کر سکے وہ کہ جس قدر کے ہم مستحق تھے. اب یہ پڑھی لکھی دنیا میں تنزیل کا انکار، لامذہبیت کی بنیاد یہی تنزیل کا انکار. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے جو کسی بشر کے اوپر نازل ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی نظام میں تنزیل ہو اور وہاں سے کوئی فرشتہ جو ہوتا ہے کسی تختی پر ابھرے ہوئے نوری تحریر کو کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد قلب پیغمبر پہ آ کے اتارتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نے بجائے اس کے کہ اس کی باقاعدہ تحقیق ہوتی، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا. اور اس کے مقابلے میں دنیا کو یہ سمجھایا جانے لگا کہ دیکھو یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود وجود میں آئی ہے، خود بخود ایک سمٹے ہوئے نقطے سے پھیلی ہے، اور جس طرح سے یہ وجود میں آ کے اور پھیلی ہے اسی طرح سے یہ پھیلی ہوئی کائنات ایک دن پھر سمٹ جائے گی اور پھر ایک دن خود بخود فنا ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس کا خلاصہ ہے جو پڑھی لکھی دنیا میں بتایا جاتا ہے. کائنات خود بخود پیدا ہوئی، خود بخود پھیلی، اور ایک دن خود بخود سمٹ جائے گی اور خود بخود فنا ہو جائے گی. تو جب
یہ کائنات خود بخود اپنے کو وجود میں لاتی ہے، پھیلاتی ہے، اور پھر ایک دن اپنے کو پھر سمیٹ لیتی ہے اور پھر فنا ہو جاتی ہے، تو الگ سے کسی خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ سارا کام خود بخود ہو رہا ہے، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ سوئی جنرس، یہ کائنات سوئی کے معنی خود بخود جنریٹ کر دیتی ہے اپنے کو، تو الگ سے کسی خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا یقین رکھو کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود پیدا ہوئی اور ایک دن خود بخود فنا ہو جائے گی. اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس جہان، اس کائنات اور اس میں جتنے وسائل ہیں اور جتنے لوگ اس میں بستے ہیں، وہ سب مل کے اسی کائنات کو بہتر سے بہتر رہنے کی جگہ بنائیں، اسی کائنات کو جنت بنائیں، اسی میں معیار زندگی کو بلند کریں، اسی میں علم کو فروغ دیں، اسی میں بہت سے چھپے ہوئے حقائق سے پردے ہٹائیں. الگ سے اپنے ذہن میں کسی خدا کا تصور پیدا کر کے اپنے وقت کو برباد نہ کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ گویا لوگوں نے کہا، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے باضابطہ طریقے سے خدا کے تصور کو ذہن سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کیا کیا لوگوں نے کیا کہ ننھا سا ذہن، نرم و نازک ذہن جو کلاس میں آیا ہے، ابھی بہت بڑے درجات میں نہیں ہے، بچے ہیں، ان بچوں سے کہا جاتا کہ اگر تمہیں ٹافی چاہیے نا، خدا سے مانگ لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہو کہ خدا ہم کو اس وقت ٹافی چاہیے، ہمیں دے دے ٹافی. آنکھ بند کر کے مانگو. سب آنکھ بند کر کے مانگتے تھے. کہا کہ اب آنکھ کھولو، تو آنکھ کھول. کہا ملی ٹافی؟ کہیں نہیں ٹافی. کہا اچھا پھر آنکھ بند کرو اور اسٹیٹ سے مانگو ٹافی. اسٹیٹ سے مانگو ٹافی. اب وہ اسٹیٹ سے ٹافی مانگتے تھے تو آدمی معین رہتے تھے، ٹافی جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے. کہتے تھے اگر خدا واقعی اپنے وجود میں کوئی حقیقت ہوتا تو کچھ تو دے دیتا. لہذا خدا کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اسٹیٹ ہے. اس طرح سے ذہنوں میں خدا کے حبیب خدا حضرت میاں علیہ السلام محمد علی محمد. ایک اور بلند تر نعرہ السلام. اللہم صلی علی محمد علی محمد. ایک صلوات اور اللہم صلی علی محمد. بہرحال یہ بات ہو گئی اور لوگ کہنے لگے، اور ایک زمانہ وہ تھا ہماری کمیونٹی سے بھی بہت سے لوگ اسی سیلاب میں بہہ گئے. بے شمار ہے کہ نہیں؟ بڑا پڑھا لکھا آدمی جو تھا، جو جتنا زیادہ منکر خدا ہوتا تھا اتنا بڑا اپنے کو قابل عالم. خیر بہرحال ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن اس دور میں بھی نہ جانے کیا بات تھی. امام حسین کی عظمت تھی. بڑے بڑے بات پھیل گئی. جب یہ بات پھیل گئی تو اب جو مذہب حقہ تھا اس کے جو گویا ریپرزنٹیٹیوز تھے، جب یہ بات پہنچی ہمارے علماء تک اور ہمارے فلسفیوں تک، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو تم رائج کر رہے ہو، کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچا کہ یہ ایک سینٹنس تمہارا کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے اور یہ خود بخود ختم ہو جائے گی ایک دن،
کبھی تم نے سوچا کہ کتنا سیلف کانٹرڈکٹری ہے جملہ ہے، اپنے اندر ایک تضاد لیے ہوئے؟ تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہوئی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنے مزاج میں خود کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اپنے کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ طے ہے کہ وجود ایک کمال کا نام ہے اور فنا ایک نقص کا نام ہے۔ تو جب کائنات ایک کمال پر قدرت رکھتی ہے تو دوسرے حصے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ فنا ہو جائے گی، بھلا کب چاہتی کہ اپنے وجود کو فنا میں بدل دے؟ اور اگر دوسرا پارٹ اس کا صحیح ہے کہ یہ اپنے کو فنا کر دے گی، اگر یہی اس کے مزاج میں ہے اپنے کو فنا کر دینا، تو یہ کبھی اپنے کو پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس کے مزاج میں وجود ہے تو کبھی اپنے کو فنا نہیں کر۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر نہ کوئی وجود کی صلاحیت ہے، نہ فنا کے کوئی بالائی ہستی ہے، جب چاہتی ہے اسے عالم وجود میں لے آتی ہے اور جب چاہتی ہے اسے فنا کر دیتی ہے۔ لہذا تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ایک گہرا رشتہ رکھو بس اس جہان سے، بس اس کائنات سے، بس اس ارض و سما سے، وہ ایک گہرا رشتہ نہیں، اس سے بھی رشتہ رکھو جس نے پیدا کیا ہے، اور اس جہان سے بھی رکھو جہاں پیدا کیا ہے۔ دونوں سے رشتہ رکھو۔ اس سے رشتے کا نام عبادت ہے، اس سے رشتے کا نام خدمت خلق ہے۔ اگر اس سے رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو مصلی بچھاؤ، اگر بندوں سے رشتہ رکھنا چاہتے ہو نظام زکوٰۃ کو پھیلا دو، ضرورت مندوں کو پھیلا دو۔ تو بہرحال یہ بہت زیادہ دکھ نہیں چلا، اور اس کے بعد جب یہ سیلف کانٹرڈکشن جو اس کے اندر ہے اس پر لوگوں کی نظر گئی تو وہ آواز کہ جو خدا کے خلاف اٹھ رہی تھی وہ خاموش ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے جو بات سامنے لا کے رکھی وہ یہ تھی کہ یہ کائنات جو ہے اس میں نہ خالی ایولیوشن پایا جاتا ہے اور ریولیوشن سے خالی ہے یہ، اور نہ خالی اس میں تنزیل اور ریولیوشن پایا جاتا ہے اور ایولیوشن سے خالی ہے، بلکہ دونوں ہمارے ہی بنائے ہوئے قانون ہیں۔ ہم ہی نے ایولیوشن کا قانون، ارتقاء کا قانون بنایا ہے، اور ہم ہی نے تنزیل کا قانون بھی بنایا ہے۔ ہم نے خود قرآن میں کہا جو لوگ انکار کر رہے ہیں، ہمارے دین کا انکار کر رہے ہیں، ہم انبیاء کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، جیسے تم دیکھ رہے ہو کہ ایک آرڈر کے ساتھ پھیل گئی یہ کائنات، ایسی ہمیشہ نہیں تھی، ایک نقطے پہ سمٹی ہوئی کائنات تھی۔ تم خود ہی کہہ رہے ہو، اس کے معنی تمہاری رائے میں، تمہاری نظر میں یہ بات ہے کہ کائنات کبھی سمٹی تھی، جس کو تم میگا ایٹم کہتے ہو یا جس کو تم سپر ایٹم کہتے ہو، کبھی اس حیثیت اس شکل کی یہ کائنات۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، اب یہ لفظ جو ہے وہ اس کے معنی یہی ہیں کہ کوئی بڑی شدید طاقت اس کے اندر سے پیدا ہوئی، اور وہ طاقت کسی حکیم کی پیدا کی ہوئی نہ ہوتی تو یہ کائنات جو ہے ڈس آرڈرلی منتشر ہو جاتی۔ اس میں فورس بھی تھا، اس میں آرڈر بھی تھا۔ یہی وجہ ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کی۔ تم جس کو بینک کہتے ہو ہم اس کو فتح کہتے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دو۔ تو اس میگا ایٹم کو، اس سپر ایٹم کو جس نے پھیلا کے اتنی آرڈرلی یہ کائنات بنا دی، اس نے پھر ایولیوشن کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 6 فیزز میں کیا ہے، 6 فیزز میں کیا ہے۔ ارشاد انا خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام،
सित्ता के माने 6, अय्याम के माने मरहले, 6 मरहलों में। इस बिग बैंग से 6 बैंग्स निकले और तुम उसको जानते हो, सब समझते हो, उसे लिखते हो, उसको मानते हो। इस बिग बैंग से में 6 बैंक्स हुए, जिसमें पहले बैंक का नाम लाइट बैंक तुम कहते हो, दूसरे बैंक का नाम वाटर बैंक, तीसरे बैंक का नाम प्लांट बैंक, फिर उसके बाद एनिमल बैंक, फिर उसके बाद ह्यूमन बैंक। ये पूरा है, आप इसकी तफसील के उठा के देख लेंगे कि ये कायनात इवाल्व जो हुई तो 6 फेजेस में इवाल्व हुई। पहले एक लाइट बैंक हुआ और लाइट बैंक से बहुत से सिस्टम्स लाइट के पैदा हुए, लाइट से फरिश्ते पैदा हुए, लाइट से बहुत चीज़ें पैदा हुई। और फिर उसके बाद जब ये मटीरियल वर्ल्ड आया तो उसमें एक वाटर बैंक पैदा हुआ, वाटर बैंक से फिर प्लांट बैंक पैदा हुआ और प्लांट बैंक से फिर एनिमल बैंक पैदा हुआ और लास्ट स्टेज पे जाके ह्यूमन बैंक पैदा हुआ। तो कुरान मजीद ने कहा कि हमने 6 मरहलों में इस कायनात, हम मजबूर नहीं थे कि 6 मरहलों में पैदा करें, हमने 6 मरहले या 6 दिन इसलिए लिए कि तुम्हारी अक्ल कहीं अचानक पैदा होने वाली हिकमतों की तजल्ली से खीरा न हो जाए। लिहाजा हमने इसको फेजेस में पैदा किया ताकि समझने में आसानी हो, ताकि तुम्हें दर्जा बदर्जा इसकी एवोल्यूशन को समझने में आसानी हो। अब उसके बाद जो रिसर्च करते रहे, फिजिक्स पे रिसर्च होती है। इसी ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा पुराना राइटर नहीं है, उसने उठ के किताब लिखी माइंड ऑफ गॉड, किताब लिखी उसने। और उसके बाद फिर एक और किताब लिखी गॉड इन न्यू फिजिक्स। और ये कहा कि ये जो अब तक साइंसदान चिल्लाते चले आ रहे हैं कि इस कायनात की इटर्नल जो सच्चाई है वो है मैटर, मैटर ही से सब कुछ बना है। न्यू फिजिक्स में, एडवांस्ड फिजिक्स में हमने ये बात देख लिया है कि मैटर खुद वजूद में आने के लिए लाइट का मोहताज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस राइटर का नाम भी है पॉल डेविस। उसने किताब लिखी, मतलब खुदा के वजूद के सपोर्ट में लिखी, न्यू फिजिक्स की लाइट में लिखी, बहुत ही लॉजिकल किताब। और उसने कहा कि लोग कहते हैं कि मैटर से सारी कायनात पैदा हुई, लेकिन हमने ये देखा है कि मैटर खुद जो है वो पैदा होने के लिए लाइट का मोहताज है। ये वेव्स जो होती हैं लाइट की, जब कर्व लेती हैं तो मैटर पैदा हो जाता है। अब हमें एक हदीस याद आई किसी की, क्या अव्वलो मा खलक़ल्लाह, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ने खल्क किया वो मेरा नूर था। छठे इमाम के पास जब ये हदीस गई, छठे इमाम से पूछना, फर्जंद रसूल ये बताइए कि वो लाइट वो किससे पैदा हुई जिसके लिए रसूल कह रहा है सबसे पहले मेरा नूर पैदा हुआ? वो नूर किससे पैदा हुआ? मुस्कुरा के कहा कि अगर वो किसी चीज से पैदा होता तो वही पहली न हो जाती। अव्वल, लफ्ज़ अव्वल। तो फिर जाहिर है कि वो किताब है बहुत अभी हाल ही की लिखी हुई, ज़्यादा नहीं लिखी हुई, उसको देखिएगा। उसने बहुत ही साइंटिफिक आर्गूमेंट किया है और ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि पूरी कायनात जो है वो मरहून मिन्नत है मैटर की। मैटर जो है वो मरहून एहसान है लाइट का। और यही वजह है कि अपनी अव्वलियत का तारुफ
مرسل اعظم نے لائٹ سے کروایا. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. یہ کائنات دو سسٹم لے کے چل رہی ہے. اس میں ایولیوشن کا سسٹم بھی ہے. بھائی ایک بیج آپ ڈالیں گے زمین میں, ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک بس پیڑ بن جائے گا, اچانک اور اس کے بعد پھل اس میں سے گر جائے گا یا آپ توڑ لیں گے. نہیں, بیج ایک ایولیوشن سے پھل تک جائے گا. سمندر کا قطرہ ایوالو ہو کے گوہر و موتی بنے گا. کیا کہنے. ایک نطفہ جو ہے وہ ایوالو ہو کے ایک انسان بنے گا. ہر جگہ ایولیوشن بھی ہے, لیکن ریولیوشن کے معنی آن واحد میں کسی چیز کا پورے پرفیکشن کے ساتھ ظاہر ہو جانا. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ تنزیلی انسان تھے انہوں ایولیوشن کو ریولیوشن میں بدلا. اسی وجہ سے آپ سوچتے ہیں آپ کوئی بیج زمین کے اوپر بوئیں گے تو پہلے اس میں کوپل نکلے گی, پھر شاخیں پھوٹیں گی, پھر کہیں جا کے اس میں سے پھل نکلے گا. لیکن جو تنزیل کی کمان کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, خود تنزیل ہے, وہ چاہے تو بیج بوئے اور ادھر پھل جو ہے وہ آپ چاہیں تو اس دن کا انتظار کریں جس دن بارش کا قطرہ جو ہے وہ کسی سیپ میں آتا ہے, سیپ اسے بند کر لیتی ہے, پھر اس کے بعد موتی نکلتا ہے. پورا کلچر ہوتا ہے, لوگ موتی بناتے ہیں اس سے. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہوگا وہ کہے گا کہ آؤ آج ہم تمہارا ہاتھ دھلائیں گے, میرے مہمان وہ کہہ رہے نہیں فرزند رسول کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کا ہاتھ دھلا, آپ کیوں میرا ہاتھ دھلائیں. کہنے تیری جو بیوی ہے نا اس کو ابھی ہمیں معرفت نہیں, ورنہ اس کے دل میں شکوہ نہ پیدا ہو. تو میں کہہ رہا ہوں, میں حکم دے رہا ہوں, آج تو اپنا ہاتھ بڑھا. میں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تو دو طریقے سے روایت ہے. ایک میں تو یہ ہے کہ امام, ایک میں یہ ہے کہ اچھا تو ہی کرا. بہرحال پانی اس کے ہاتھ پہ گر کے تشت میں گر رہا تھا, اور امام پوچھ رہے تھے بتا غور سے دیکھ کیا ہے یہ. وہ کہہ رہا تھا کبھی زمرد ہے, کبھی کوئی اور جواہر ہے, کبھی جب تشت بھر گیا. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ارتقاء اور تنزیل دونوں فیکٹس ہیں, لیکن الگ الگ ہاتھوں میں ہیں. جن کو اللہ نے صاحب امر بنایا ہے وہ ارتقاء ہی کو عامر کر دے, تنزیل بن جائے, تنزیل عامر کر دے تو ارتقاء بن جائے. ایک سلوات بھیج دو. تو میں اپنی مجلس میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ان نعمتوں کو جو تنزیلاً آئی ہیں انہی میں اپنی ویلیوز کو رکھا ہے. یہ زمین بنا دینا یا آسمان بنا دینا یا سمندر بنا دینا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت اس مٹیریل کائنات میں مانوی ہدایت کے معصوم نمونوں کو بھیجتے ہیں. عظمت جہاں کے معصومین بلند تر ہماری نعمتیں ان میں, ان کو مانگو, 10 بار مانگو ہم دن میں, ہم نے خود واجب کیا ہے. اگر یہ نعمت مل گئی تو بہت. کیوں ان کو نعمت کہا گیا؟ اس لیے نعمت کہا گیا ان کو کہ یہی وہ وسیلے ہیں کہ جن وسیلوں سے تم اپنے مطلوب, اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہو. اس لیے کہ ہم نے کامیابی کا جو فارمولا بنایا ہے انسان کی کامیابی کا, وہ فقط
دو باتیں ہیں. پہلا اس کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی من زحزح عن النار، تم میں سے جو بھی اپنے کو جہنم سے نکال لے گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں جس نے اپنے کو داخل کر دیا یا داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کا جو معیار قرآن مجید نے بنایا، اس کی جو کسوٹی رکھی، وہ کسی فیکٹری کا چل جانا نہیں ہے، وہ کسی اسکول کا چل جانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بس دو ہے. یہ سب کرنے کے بعد بھی جو جہنم سے نکال لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز سمجھ لو کہ کامیابی اس کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اور مختلف خصوص. تو اب ظاہر ہے کہ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایسے وسیلوں کی ضرورت ہے، ایسے معصوم ہادیوں کی ضرورت ہے کہ جو نسل ہی ایک ایسی قوت کی ہوں کہ جس کا نام ہی فاطمہ رکھا گیا. اس لیے کہ لغت میں دو ہی معنی ملیں گے آپ کو اس لفظ کے. پہلے معنی کہ عاجز کرنے والی، جو کہ مؤنث ہے فاطمہ، عاجز کرنے والی. عاجز کرنے معنی کہ سارے انبیاء مل جائیں، سارے اوصیاء مل جائیں، تب بھی وہ مل جل کے اس خاتون عصمت مطلقہ کی فضیلت کا احسان نہیں کرتے، عاجز ہیں. دوسری یہ ہے کہ جس کو بھی ذرا سی معرفت حاصل ہو گئی اس کی، اور اس معرفت سے محبت پیدا ہو گئی، تو اس بی بی نے واجب کر لیا کہ اس آتش جہنم کو بجھا دے. فاطمہ کے معنی آتش جہنم کو بجھا دے، بشرطے کہ معرفت کو انسان پہچانتا ہو. تو یہ دو معنی لکھے ہیں، اور یہی معصومین سے بھی ہے کہ فاطمہ اس کو کہتے ہیں فتمت، کہ جو جس نے بجھا دیا آتش جہنم کو اپنے چاہنے والوں کے لیے. تو اب اور زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی زیادہ انسان کو معرفت ہو اور جتنی زیادہ اس معرفت سے انسان کو محبت پیدا ہو جائے، اسی لیے اس کا نام محبت نہیں رکھا، اس لیے کہ محبت نفس کے ہر میلان کو محبت کہتے ہیں. جس طرح بھی مائل ہو جائے نفس، اس کو محبت کہیں. اچھی چیز کے پر مائل ہو سکتا ہے، بری چیز کے پر مائل ہو سکتا ہے، لیکن وہ میلان نفس کے جس میں طہارت کی شرط ہے، اسی کو مودت کہا جاتا ہے. لفظ جو ہے اس کے فرق معنی ہے کہ یہ فقط طاہر چیز کے اوپر جس میں طہارت پائی جاتی ہو اس کے اوپر مائل ہوتا. تو اس کے معنی کہ اب جتنی طاہر چیزیں ان کی فہرست آپ نکالیں تو بہت زیادہ وقت لگے گا. میں صرف اتنا کہہ کے آگے چلوں. اسی لیے پروردگار عالم نے جنت کی خصوصیت طہارت، کوئی چیز یہاں ایسی نہیں ہے کہ جو غیر طاہر ہو، اور طہارت ہی کو وسیلہ بنا کے جنت تک جایا جا سکتا ہے. جنت کسی رچ کو برداشت نہیں کرتی، کسی رچ کو. ارے رچ کو کیا برداشت کرے، یہ ترک اولا کو برداشت نہیں. اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، اگر جنت پر ایمان ہے، جنت میں جانا ہے، تو اتنا جاننا ضروری ہے کہ جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ صادق الوعد ہے. اور جنت کا ایک تقاضا ہے جس کا نام ہے طہارت.
وہ کسی رزق کو، کسی ترک اولاد تک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو بھی آپ دیکھیں وہاں پر نور سے پیدا ہوئے، ایک ہی بشر تھا کہ جو خاک سے پیدا ہوا، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، حوریں نور سے پیدا ہوئی، غلمان نور سے پیدا ہوئے۔ وہاں جو ازواج ہیں ان کے لیے بھی لکھا، ازواج نہیں لکھا ہے، ازواج مطہرات۔ شراب بھی ہے مگر کیسی شراب؟ شرابن طہورا۔ اس کے معنی طہارت جو ہے وہ جنت کی بہت ہی سینٹرل کوالٹی ہے، یہ کسی غیر طاہر چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب آدم کے لیے اللہ نے ایک جنت بنائی، وہ جنت نہیں تھی کہ جو آدمی اپنے عمل کے استحقاق سے پاتا ہے۔ جنت برابر آپ نے سنا کہ وہ والی جنت نہیں تھی، مگر بہرحال اس کی سب سے بڑی جو کوالٹی تھی وہ یہی طہارت تھی۔ جو بنایا تھا اسی زمین کے اوپر بنایا تھا پروردگار عالم نے، اس کو بھی ہر طرح سے طاہر رکھا پروردگار۔ اور جناب آدم کو خاک سے پیدا کیا، خاک بھی پاک ہوتی ہے، لیکن اس جنت میں رکھنے کے بعد پروردگار عالم نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا، ان کو علم دیا، ان کو اسما سکھائے۔ زیادہ نہیں، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو پروبیشن پہ جسے کہتے ہیں رکھ دیا، آزمائش کے لیے رکھ دیا، 1 ہفتے یا اور زیادہ جو کچھ بھی ہو، کہ ہم یہی تمہارا امتحان لے لیتے ہیں کہ تم اس جنت کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ غور ماریں، کہا کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم یہاں جہاں جی چاہے جاؤ، جہاں جی چاہے ٹہلو، جہاں جی چاہے سیر کرو، جہاں کا جی چاہے پانی پیو، جس درخت کے سائے میں بیٹھو، کوئی پابندی نہیں۔ بس ایک اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے ہمارا، اسے غور سے سن لو، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو اور تمہاری فاضل مٹی سے ہم نے حوا کو پیدا کر دیا، تم دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج کر دیا، مگر اس رشتے کے قائم کرنے کے بعد ہم تمہاری ول پاور کو، تمہارے عزم کو آزمانے کے لیے تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ تم شوہر ہو، یہ بیوی، مگر لا تقربا، دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آنا۔ اس سے زیادہ مہذب کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسمیہ کا صیغہ ہے لا تقربا، تم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آنا، اس لیے کہ وہ جو تمہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے جو جبلت جو ہے، جو لیبیڈو ہے، وہ تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، لیکن ہم کہتے ہیں خبردار لا تقربا، تم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آنا۔ ہذہ شجرہ، شجرہ کے معنی سمجھ گیا؟ ایک تو شجر کے معنی پیڑ ہوتا ہے، وہ بھی کسی بیج سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک انسانی شجرہ ہوتا ہے، وہ نطفے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو دیکھو تم ایک دوسرے کے قریب نہ آنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنت کسی نطفے کو برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے ہم تمہیں روک رہے ہیں کہ سب کچھ کرنا، جانا، کھانے کی بھی اجازت ہے جس پیڑ سے کھانا، لیکن لا تقربا ہذہ الشجرہ، دیکھو اس شجرے کے قریب مت جانا۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک اور آیت 74 آیت ہے شاید غالباً، سورہ معارج، توجہ سے سورہ معارج میں ایک سوال اٹھایا اللہ، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ہر انسان کے دل میں طمع ہے، لالچ ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے ان یدخل، کہ اس کو داخل کر دیا جائے اس جنت میں کہ جو نعیم نعمتوں سے چھلک رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مانے ہوئے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے،
اس لیے کہ جنت کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے، جنت ایک سیکولر موضوع. دنیا کا انسان کافر ہو وہ بھی جنت چاہتا ہے، مومن ہو وہ بھی جنت چاہتا ہے. اس لیے کہ جنت رہنے کی زندگی گزارنے کے معیار کا ہائیسٹ لیول جو ہو سکتا ہے امیجنیبل، اسی کو جنت کہا جاتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے بہترین زندگی ملے، معیار زندگی اس کا بہترین ہو، بہترین کھانا، بہترین پانی، بہترین لذت، بہترین پلیجر، بہترین عیب، ہمیشہ کی زندگی. اسی کا مجموعی نام جو ہے جنت ہے. تو ہر انسان چاہتا ہے. تو خدا نے بھی کہا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے. ایت موت تما سے بنا ہے، کل امرئ امرأۃ من انسان، آدمی. کیا ہر انسان چاہتا ہے، یہ تما رکھتا ہے، ان یدخلا کہ اسے داخل کر دیا جائے جنت نعیم، نعمتوں سے چھلکنے والی جنت. کلا، میں نے عرض کیا کلا جب شدت سے نفی کی جاتی ہے تو کلا اسم ہرگز نہیں ہو سکتا. لاکھ چاہیں، لاکھ لالچ ہو، لاکھ آرزو ہو، لاکھ مشتاق ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا. کیوں پالنے والے؟ کہا کہ مما خلقناہم یعلمون، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے مما کس چیز سے اس کو خلق کیا گیا ہے. دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ اس کو کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. چونکہ جس سے خلق کیا گیا ہے وہ قطرہ نجس ہے، لہذا کسی کو جنت میں چاہے جتنا آرزو مند ہو، چاہے جتنی لالچ ہو، اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ہو. کیونکہ اس کے خلقت میں ایک رجس آ گیا ہے، کیونکہ خلقت میں ایک نجاست آ گئی ہے. لہذا کلا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا. لاکھ آرزو کرے، راہ چاہے، لاکھ ضرورت مند ہو، لاکھ اس کی خواہشات، جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اب اتنی بات تو اللہ نے ہم سے کر، اب ہم ایک بات اللہ سے کر. پالنے والے اگر فقط اس وجہ سے کہ ہماری خلقت کی تہ میں ایک نطفہ قطرہ نجس آ گیا ہے، ہمیں جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے، تو کیا ہم نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجا تھا کہ ہمیں بڑا شوق ہے اسی سے پیدا کر؟ ہم نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ہم نے کوئی ہاتھ جوڑ کے آرزو کی تھی؟ تیری مرضی تھی، تو نے اسی سے پیدا کر دیا، ہمیں اس کی اب سزا دے رہا ہے، وہ بھی لفظ کلا کے ساتھ، سخت نفی کے ساتھ. تو پروردگار کہے گا کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا نطفے سے تمہیں؟ ہم تو برملا اعلان کر رہے ہیں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا. ہم اون کر رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا. تم نے نہیں کہا تھا، ہم نے اپنی مرضی سے پیدا کیا. تمہاری یہ غلطی نہیں ہے کہ تم نے ہم سے کہا تھا تب ہم نے پیدا کیا، اب اس کی سزا دیں گے. نہیں، ہماری مرضی سے ایسا ہوا، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا. تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی نجس چیز ایسی نہیں پیدا کی ہم نے جس کا مطہر بھی نہ پیدا کیا، جس کا مطہر، اس کو طاہر کرنے والا بھی نہ پیدا کیا. اور ہمارے آپ کے طلبے میں نجاست لکھ جائے، 40 قدم مٹی پہ چلیں، پاک ہو جائیں. آپ کا بدن پاک ہو جائے تو ہم نے پانی کو مطہر بنایا. آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو ہم نے پانی کو
آپ کی دیوار ناپاک اور نجس ہو جائے تو ہم نے بارش کو مطہر بنایا، آپ کا پیڑ نجس ہو جائے تو ہم نے دھوپ کو مطہر بنایا۔ کوئی نجاست ایسی نہیں پیدا کی جس کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اس کا مطہر نہ پیدا کیا۔ ہم نے نہ پیدا کیا ہو، مگر یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ جنت اس نجاست کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے آدم کو سمجھا دیا تھا، لیکن اس جنت میں رسائی تھی ایک دوسری ایجنسی کی جو آدم کا دشمن تھا۔ اس سے اچھا موقع بھی نہیں تھا انتقام لینے کا۔ اس نے کہا جانتے ہو کیوں منع کیا ہے؟ جانتے ہو کیوں منع کیا ہے؟ جس بات سے منع کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے قریب نہ آنا، اگر تم یہ کرو گے تو یہ جنت دائمی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی تمہاری، پھر نکالے نہیں جاؤ گے یہاں سے، تم ملک بن جاؤ گے، جیسے ملک ہمیشہ رہتے ہیں یہاں ویسے تم بھی رہو گے۔ اس کے بعد قسم کھا گیا، اس کے بعد کہا کہ میں تمہارے دیہی خواہوں میں سے ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں تمہارا نقصان، تمہاری ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا۔ بڑا سینئر آدمی، آدم ابھی تک دیکھا نہیں تھا قسم کا بھی استعمال ایسے ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ٹریپ میں آ گئے، اور جیسے ٹریپ میں آئے ویسے اب ظاہر جو ارادہ کیا، جیسے ہی ایک دوسرے سے قریب آنے کا ارادہ کیا ویسے ہی جسم سے کپڑے اتر، اور پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے پتے جو تھے اس سے اپنے اس کو چھپانے لگے، اور وہ کپڑا جو جنت کا تھا وہ ضبط کر لیا گیا۔ سب قرآن مجید میں کہتا، اور تینوں کو کہہ دیا اہبطوا الی الارض، جس نے بہکایا وہ بھی، اور تم دونوں جو ایک دوسرے کے قریب آئے تم دونوں بھی، تینوں کو تینوں بے شمار اہبطوا الی الارض، زمین کے اوپر اتر جاؤ، حبوط ہو جائے تمہارا۔ جب ہماری ہدایت آئے گی فمن یتبع، جو ہماری ہدایت کا اتباع کرو گا لا خوف علیہم ولا هم، لیکن یہاں سے ابھی نکل جاؤ، ابھی اتر جاؤ۔ اب میں اللہ سے کہنا چاہتا ہوں پالنے والے، ٹھیک ہے اتار دیں، لیکن کیا تیرے کرم میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ایک جوڑا کپڑا ہے؟ آپ اس کے منظر کو دیکھیں گے جس وقت آدم کے جسم میں کپڑا اترا ہے، کیا اتنی تیرے کرم میں گنجائش نہیں ہے کہ جنت کا ایک جوڑا کپڑا یہ میاں بیوی جو ہے لے کے اتر جائیں کم سے کم؟ لیکن نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے سمجھا کہ بھائی جنت کی چیز جو ہے وہ زمین پہ نہیں جا سکتی، پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ جنت کا کپڑا کہیں زمین پر جائے، پالنے والے خود کلیہ بنایا خود توڑ رہا ہے، کہا میں نے نہ کلیہ توڑا نہیں ہے، کلیہ بنایا ہے تو نبھایا ہے ہم نے۔ کل آدم کے جسم سے ہم نے کہا تھا کپڑا اتار لیا جائے، اس لیے کہ جنت کے کپڑے زمین پہ نہیں جا سکتے، آج جا رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ جس گھر میں جائیں سمجھ لو حسنین جہاں رہے وہی جنت ہے۔ اگر ہم تو ہم یہ بتانے کے لیے یہ جہاں رہیں وہی جنت ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ جب ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ایک قطرے نجس سے، اور دنیا کا ہر انسان جانتا ہے
اور ہم ہی نے کہا کہ جب تک یہ نجاست رہے گی تمہاری خلقت میں، تمہاری ولادت میں، جنت قبول نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جنت قبول نہیں کرے گی۔ تو بے شک تم نے ہم سے نہیں کہا تھا، ہم ہی نے اپنے چوائس سے، اپنے ارادے سے تمہیں اس قطرے سے نجس کیا، مگر تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نجاست کو دیکھ رہے ہو، اس نجاست کے مطہر کی تلاش نہیں کر رہے۔ جب ہم نے ہر نجاست کا ایک مطہر بنایا ہے تو ولادت میں جو نجاست آ جاتی ہے اس کا مطہر تلاش کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم تلاش کرنے نکلو تو ایک آستانہ تمہیں ملے گا جہاں بڑے حرفوں سے بورڈ پہ لکھا ہوگا انما یرید اللہ ان کی معرفت پیدا نہیں ہوئی اور ان سے محبت نے اسی معرفت کی کوکھ سے جنم نہیں لیا کہ نجاستوں کا کارنامہ خود بخود رخصت ہو جاتا ہے، پھر تو وہاں تک پہنچاتا ہے جو جنت ایک قطرے نجس پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہی کچھ انسانوں کے مشتاق بن کے کیوں بن گئے ابو ذر کی؟ اس لیے کہ سلمان کسی آدمی کا نام نہیں، سلمان اس جذبے کا نام ہے جس نے آستانے طہارت میں حق تطہیر سے اللہ کی قدر، یہی تو وجہ تھی۔ آج تک بڑے بڑے فلاسفر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کچھ اور نہیں ہے، انسانی فطرت جو ہے، یعنی کیا ہو گیا تھا کہ ماؤں کی فطرت بدل گئی۔ مائیں تو معمولی لو سے اپنے بچے کو بچاتی ہے، اس ممتا کو کیا ہو گیا؟ وہ ننھے سے بچے کے اوپر امامہ باندھ کے کہتی جا ابھی تیرا باپ آیا ہے، شہید ہو کے تو بھی جاؤ، سے جاتا سمجھ نہیں پا رہے، کچھ اور نہیں۔ عزیزو، جس نے نگاہ معرفت سے دیکھ لیا شہادت کے آئینے میں، اسے جنت بہت صاف نظر آئی۔ پوری تاریخ میں آپ کسی کو نہ پائیں گے ہاتھ جوڑ کے پانی مانگ رہا، کسی کو نہ پائیں گے آپ کے ہاتھ جوڑ کے وطن واپس جانے کی اجازت دیں۔ حسین نے دے بھی دی تو کہتے ہیں ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ کیا مرنے کا شوق ہے، کیسے رہنے کا شوق ہے، گلا کٹانے کا شوق ہے، سب دیوانے ہو گئے ہیں۔ ایک دو دیوان، یہ 72 کے 72 سب دیوانے ہو گئے۔ نہیں، یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ایسی مشاہدے کی بات ہے کہ جو بالکل، اس لیے کہ شہادت جسے کہتے ہیں، شہادت اس میں گواہی ہوتی ہے۔ شہادت کے اصل معنی گلا کٹانا نہیں ہوتا، شہادت کے معنی گواہی۔ تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کا گلا کٹ گیا اس لیے شہید کہلاتے ہیں، یہ تصور غلط ہے۔ گلا کٹنے کے نتیجے میں شہید نہیں ہوتے، شہید ہوتے ہیں اس لیے ان کا گلا کٹا۔ ورنہ اللہ شہید ہے، اس کی تلوار
اللہ کے گلے تک پہنچا. شہید کے معنی کہ جو اصل واقعہ گواہی کا جو عدالت میں جو کام ہوتا ہے واقعہ کہیں اور ہوا, عدالت یہاں لگی ہوئی ہے, بیچ میں گواہ آ گیا, اس کا کام کیا ہے کہ جو واقعہ نگاہوں کے سامنے سے چھپا ہے اسے اتنا قریب کر دے عدالت, عدالت دیکھنے لگے اسے. یہی کام ہوتا ہے. حسین نے اپنی قربانی سے, حسین نے اپنی کربلا سے جنت کو اتنا نزدیک کر دیا, اتنا نزدیک کر دیا. ارے تبھی تو انبیاء چیخ اٹھے حسین میرا وارث, نور نے کہا حسین میرا. یہی کام سب کا تھا مگر اس شان سے کوئی نہ کر سکا اس شان سے دوپہر میں حسین نے کیا. ابراہیم نے کہا حسین میرا وارث, موسیٰ نے کہا حسین میرا وارث, عیسیٰ نے کہا حسین میرا وارث, محمد نے کہا حسین میرا وارث. اس لیے کہ ہم سب کا کام یہی تھا کہ ایمان کے آئینے میں اتنی جلا پیدا کر دیں کہ جنت نگاہوں کے سامنے سے ایمان سے نکل کے مشاہدے کا موضوع بن جائے. یہی وجہ ہے. بس آخر کلام میں کہ امام حسین نے جس کے سینے میں جھانک کے دیکھا یہ جنت کا مستحق ہے, یہ راہ حق میں ہر ظلم جھیلنے کی قوت رکھتا ہے, اس کو اپنے ساتھ لے لیا. اور جو لوگ کٹ کے جا رہے تھے جب ان کے سامنے امام حسین نے اپنی گواہی سے, اپنی شہادت سے وہ بات بالکل آئینہ کر دی, تو وہ جو کٹ کے جا رہے تھے وہ اب آپ کو معلوم ہے کہ زہیر ابن قین یہ عثمانی گویا اثرات سے متاثر ہو گئے تھے. اور جب امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے تو ان کا بھی ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں زہیر تھے, ان کی بیوی تھی اور ایک غلام تھا, یہ بھی ذرا سا فاصلے سے جا رہے تھے. رات ہوئی تو خیمہ نصب کر دیا جاتا تھا, ادھر حسین کا خیمہ ادھر زہیر کا خیمہ. ایک بار حسین نے علی اکبر کو زہیر ابن قین کے خیمے تک بھیجا, بھیجنے کے بعد کہا کہ جا کے بس اتنا کہہ دینا کہ میں نے یاد کیا. حسین نے یاد کیا. علی اکبر کے ظاہر لہجہ آپ سمجھتے ہیں جیسے رسول آواز دے رہے ہیں, چونکے کھڑے ہوئے خیمے میں مگر پسو پیش میں ہیں, جائیں کہ نہ جائیں, جائیں کہ نہ جائیں. ایک بار زوجہ کی نظر پڑی, زوجہ نے کہا ارے شبیہ پیغمبر تم سوچ رہے ہو کہ جائیں کہ نہ جائیں, تم سوچ رہے ہو کہ جائیں کہ نہ جائیں. ایک بار اب یہیں سے اندازہ, زہیر نے کہا کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے, اس جنگ میں ہمارا کیا کام. بس ایک بار کہا کہ اچھا اگر یہی تمہارا تصور ہے تو یہ ردا تم پہن لو, میں جا کے سنوں گی کہ کیا کہیں. بس جب ناموس کی بات آئی تو کہا نہیں میں جا رہا ہوں, اور نکلے. نکلنے کے بعد علی اکبر نے فقط نہ کہا تھا باپ نے یاد کیا. وہ اپنے خیمے میں تھے, یہ اپنے خیمے سے نکلے, حسین اپنے خیمے سے نکلے. نکلنے کے بعد ایک منزل پر دونوں آ کے ملے. جب ملے تو حسین نے کہا زہیر یہ جگہ یاد کرو, اپنے حافظے کی ڈائری کے اوراق پلٹو, کل یہیں کے اوپر رسول کھڑا تھا اور تم تھے ایک جنگ, اور یہیں پہ رسول نے تم سے کچھ کہا تھا. زور دے کے کہا ہاں یاد آیا, یہیں پہ ہم سے کہا تھا. یہ بھی یاد آیا کہ کیا کہا تھا, ہم سے کہا تھا اے زہیر اگر اہل بیت کی کسی فرد سے اور کسی کی لڑائی ہو گئی, جنگ ہو گئی, تو تم کس کا ساتھ دو گے, اہل بیت کا ساتھ دو گے یا اہل بیت کے دشمنوں کا ساتھ دو گے. کا مولا سب یاد آ گیا, اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اسی کے بعد امام حسین نے پوری تفصیل بتا دی. اس تفصیل میں یہ بھی بتا دیا کہ مگر جو ہے یاد رکھو یہ منزل بڑے صبر آزماؤں کے لیے ہے, اس میں ایک امتحان تمہارے ناموس سے بھی لیا جائے, ان کے سروں سے چادریں بھی کھینچی جائے, ان تشہیر بھی کی جائے.
جیسے ہی یہ سنا اپنے خیمے میں آئے، آنے کے بعد فوراً اپنی زوجہ کو آزاد کر دیا۔ تعجب کیا یہ کون سا وقت ہے میں آزاد کرنے کا؟ کہ حسین نے ہمیں پوری تفصیل دے دی ہے، میں ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہوں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہی وطن میں، ہمارے کوفے میں تمہارے سر سے چادر پھینکی جائے، تمہیں رسوا کیا جائے، میں یہ مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، لہذا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ غلام کو کہا کہ جا اسے وطن پہنچا، غلام لے کے ادھر چلا گیا، ادھر زہیر آئے، اب ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا ہو گیا، لہذا اس غلام سے اس نے کہا کہ آج سب شہید کر دیے گئے ہوں۔ حسین بڑے شریف انسان کا نام ہے، بڑے شریف گھرانے کا نام ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے شوہر کو حسین نے کفن ضرور دیا ہوگا، لیکن پتہ نہیں حالات کیسے رہے ہوں، لہذا تو ابھی عراق جا، کربلا جا اور یہ ایک عدد کفن لیتا جا، اگر حسین کو کفن دینے کا موقع نہ ملا ہو تو میری طرف سے یہ کفن دے دینا، یہ کہہ کے بھیج دیا۔ اب اس کے بعد غلام پلٹا، جب پلٹا تو زوجہ زہیر نے دیکھا کہ میں کفن کے واپس آ گیا، تو جیسی طریقہ گیا اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ حسین نے کفن دے دیا ہوگا، مجھے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں قرآن غلام نے کہا اے بی بی یہ نہ کہو، یا تو 72 کفن ساتھ کر دو یا یہ کفن بھی واپس کر لو، اس لیے کہ نواز رسول کی لاش ایک کفن پڑی ہوئی ہے، اسے کھولے دو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا بارك الله محمد آل محمد کا واسطہ، ہم سب کو ہمارے صالحات کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا، جہاد جو زیارات کو مشتاق مشرف فرما۔ پالنے والے اس فرش اعضا سے، اس در عباس کے فرش اعضا سے جتنے بھی عزادار منسوب ہوں دنیا میں نہ رہے، ہم کو جوار رحمت میں جگہ دے، مغفرت فرما۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ماتم حسین